یہ علم کے تعلق سے ہے، معرفت کے تعلق سے ہے، علم سے معمور ہونے کے تعلق سے ہے، اور آج ہم یہی خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پولس رسول کلسیوں کو خط لکھتا ہے، اور کلسے جو کہ شہر کا نام ہے، یہ ایک ایسی کلیسیا تھی جس میں معرفت کی یا علم کی تھوڑی کمی تھی۔ یہ نجات یافتہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نجات نہیں پائی، لیکن یہ لوگ علم میں اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ کلسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 9 اور 10 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ یہ آیت بظاہر جب ہم پڑھتے ہیں تو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ابھی جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ آپ کو آسان لگے گی۔ اور یہ علم کے تعلق سے ہے، معرفت کے تعلق سے ہے، علم سے معمور ہونے کے تعلق سے ہے، اور آج ہم یہی خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یہی آج کی کانفرنس کا تھیم بھی ہے، یہی آج کی کانفرنس کا مین پیسج بھی ہے کہ ہم خدا ان کی معرفت کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ سو ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل سے آج اس کو سیکھیں گے۔ پولس رسول کلسیوں کو خط لکھتا ہے، پولس رسول کلسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، اور کلسے جو کہ شہر کا نام ہے، یہ ایک ایسی کلیسیا تھی جس میں معرفت کی یا علم کی تھوڑی کمی تھی۔ یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جس میں علم کی تھوڑی کمی ہے۔ یہ نجات یافتہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نجات نہیں پائی، لیکن یہ لوگ علم میں اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ نجات یافتہ ہیں یا آپ غیر نجات یافتہ ہیں، آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے نالج کی ضرورت ہے، علم کی ترقی، علم کی ضرورت ہے، آپ کو علم سے معمور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو غیر نجات یافتہ شخص ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ خداوند کی پہچان کی، تاکہ وہ توبہ کر سکے، اور اس کے بعد اس کو بڑھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ترقی کر سکے۔ پولس رسول جانتا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ ایمان میں مضبوط ہے، یہ محبت میں مضبوط ہے، یہ امید میں مضبوط ہے، اور وہ تعریف بھی کرتا ہے۔ 9 آیت میں لکھا ہے، جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے۔ کس چیز کے بارے میں سنا؟ پولس رسول نے، اور ساتھ میں تیموتھیوس ہے کو رائٹر، ان کے ایمان، ان کی محبت اور ان کی خدا سے دل لگی کے بارے میں سنا ہے۔ یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، نجات یافتہ ہیں، لیکن یہ علم میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، یہ نالج میں اتنے مضبوط نہیں، نالج میں اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اگر ہم کرنتھیوں کی کلیسیا کی بات کریں تو کرنتھیوں کی جو کلیسیا ہے وہ کافی زیادہ علم رکھتی تھی، وہ کافی مضبوط تھی۔ سو پولس رسول نے جب ایک خامی دیکھی ہے کہ کلسے کی جو کلیسیا ہے ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا کرنتھس کی کلیسیا کے پاس ہے، تو وہ بار بار اس خط میں علم کی بات کرے گا۔ اس پیسج میں نہیں، آگے جا کر بھی آپ دیکھیں گے وہ معرفت کی بات کرے گا، وہ حکمت کی بات کرے گا، وہ علم کی بات کرے گا، کیونکہ اس نے کمی دیکھی ہے کہ اس کلیسیا میں کس چیز کی کمی ہے اور مجھے کس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکمت کی کمی ہے تو حکمت پر
کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی اور چیز کی کمی ہوگی تو وہ اس پر کام کرے گا. سو پولس رسول ان کو ایک بہترین اور زبردست خط لکھتا ہے. یہ جو ٹیکسٹ آج ہمارے سامنے ہے اس میں سے کچھ باتیں آج ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے. اور میں 9ویں آیت سے سٹارٹ کروں گا. 9ویں اور 10ویں آیت. 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے. آمین. ابھی ہم یہاں تک دیکھتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے کہ جس دن سے مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے، تمہاری محبت کے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں، تمہاری امید کے بارے میں پتہ چلا ہے، ہم اسی دن سے تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے لیے اگر وہ اس سے محبت رکھتا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. ایک ایماندار ہمیشہ دوسرے ایماندار کے لیے دعا کرتا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. although کہ آپ کو مدد بھی کرنی چاہیے، آپ کو خیال بھی رکھنا چاہیے، آپ کو پیسے بھی دینے چاہیے، آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے اگر آپ کر سکیں تو. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو آپ دعا ضرور کر سکتے ہیں. اور جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں دعا ہوتی ہے، نیچرلی آپ اس سے محبت کرتے ہیں. محبت کے بغیر دعا نہیں ہوتی. اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں غریب لوگوں کے لیے یا غریب رشتہ دار کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور آپ اپنے وسائل میں سے شیئر نہ کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے دل سے دعا نہیں کر رہے. جب آپ دل سے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، جو دعا دل سے نکلتی ہے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرتے ہیں، آپ چیزوں کو سانجھا کر لیتے ہیں، آپ چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے. یہ دل سے دعا ہے. اور خالی الفاظ نہیں ہوتے، دعا میں خالی الفاظ نہیں ہوتے. پولس رسول تو یہاں تک کہتا ہے جن کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ ممکن ہوتا تو میں اپنی نجات تک تمہارے لیے قربان کر دیتا. سو اگر آج مسیحی ایسی دعائیں کرنا شروع کر دیں جو دل کے ساتھ ہوں تو ہماری دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوں گی بلکہ وہ دل سے ہوں گی. اور اسی دن سے اس نے یہ دعا کرنی شروع کر دی ہے. اور اس کی ایک خوبصورت بات دعا کی یہ بھی ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ غریب ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ پھر بھی یہ سب کے لیے کر سکتے ہیں. آمین. جس دوست کے لیے، جس ساتھی کے لیے، جس کا آپ بھلا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. پولس رسول کو جب پتا چلا ہے اس کلیسیا کے بارے میں اور اس نے کمی فیل کی ہے. کمی کس چیز کی فیل کی ہے؟ اس نے کمی فیل کی ہے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے خدا کے بارے میں. تو اس سے پہلے کہ وہ آئے اور ان کو سکھائے یا خط لکھ کر ان کو سکھائے، اس نے سب سے پہلے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دعا کرنی شروع کر دی. اور آج بھی ایماندار کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے دعا کرنی ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کا آپ خیال رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں ذرا سی بھی بھلائی ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اور دل سے دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی نیڈ ہے، جس کے لیے آپ دعا کر رہے. یعنی علم کی ضرورت ہے تو پولس خالی ہوتے دعا ہی نہیں کر رہا بلکہ وہ کیا کرے گا؟ خط لکھے گا، آئے گا، بتائے گا، سمجھائے گا تاکہ ان کو علم حاصل ہو سکے. اگر کوئی مشکل میں ہے تو آپ کو کیا دعا کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. کسی کو ساتھ چاہیے تو آپ کو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پھر آپ کی دعا سمجھی جائے گی کہ آپ اس کے لیے دل سے دعا کر رہے ہیں. ورنہ دعائیں جو ہیں وہ صرف الفاظ کی حد تک ہیں. ہاں جی دعا کرا گے، ٹھیک ہے دعا کرا گے. تو پادریاں نو ویسے جنیاں ریکویسٹاں ہوندیاں نے دعاواں دیاں تو پادری سارے نوں ہی کہہ دیندے ہاں جی کراں گے. پتہ نہیں کسی دی یاد رہندی بھی ہے کہ نہیں رہندی. یہ ہوتا ہے. اور لوگ بھی آج کل وہ بس دعائیں پھیلا دیتے ہیں جو بڑیاں دعاواں ہو رہی ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ اچھا میں ایک دو باتیں دعا کے تعلق سے اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی شخص کے بارے میں
किसी दोस्त साथी के बारे में जानते हैं कि इसको किसी ना किसी सेंस में मदद की जरूरत है, रूहानी जिस्मानी कुछ भी हो सकती है, तो आप उसके लिए दुआ करते हैं जो कि फौरी होती है। दुआ क्या होती है? फौरी होती है। ये नहीं है कि हाँ जी मैं बाद में दुआ करूंगा, अगले हफ्ते से मैं इसके लिए दुआ करना शुरू करूं। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है आप फौरी उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, उसकी बरकत के लिए फौरी दुआ करना शुरू कर देते हैं। और नवी आयत यही बयान करती है, वो कहता है इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ कर रहे। जिस दिन पौलुस रसूल ने सुना उसी दिन से उसने क्या कर दिया? दुआ करना शुरू कर दिया। एक मुहावरा है कि अगर आप किसी की मदद फौरी कर दें तो वो मदद डबल मदद गिनी जाती है। मैं मिसाल देता हूं, किसी ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 2,000 ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ फौरी काट के दे दो, 2,000 तो मेरे ਨਾਲ फड़ो, वो 2 ਦੇ 4 अगर ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है? फौरी मदद की है। सो जो फौरी दुआ है ये डबल बरकत का सबब है। अगर आप फौरन जिसके लिए भी आप भला चाहते हैं, जिसकी भी जरूरत का आपको अंदाजा हुआ है, आप अगर उसके लिए फौरन दुआ करना शुरू करते हैं, इंतजार नहीं करते। एक और बात जो इसी आयत में लिखी है वो कहता है कि दरखास्त करने से बाज नहीं आते, दरखास्त करने से बाज नहीं आते। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपने दुआ करनी है आपने परसिस्टेंट दुआ करनी है, आपने लगातार दुआ करनी है, रुकना नहीं है। यानी जब आप, और ये मैं बात कर रहा हूं जब आप दिल से किसी से मोहब्बत करते हैं, दिल से किसी का अच्छा चाहते हैं, दिल से दुआ करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? हमेशा लगातार दुआ करते हैं। आपने ऐसी भी मिसालें आपको सुनने को मिलेंगी, कई खादमीन कहते हैं कि जी मैंने अपने दोस्त के लिए 10 साल दुआ की, 10 साल के बाद उसने तौबा की। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक बारी दुआ करे कि खुदाया बंदा तौबा कर ले, बड़े दिल ना दुआ करे तो उसके बाद कभी दुआ ना करे। लेकिन आप किसी से मोहब्बत रखते हैं, कोई आपके दिल में बसता है। मैं कुड़िया मुंडे वाली गल नहीं कर रहा। एक प्रेयर रिक्वेस्ट पिछले दिनों से मैनू आई कि जी दुआ करो फलाने मुंडे नाल मेरा ब्याह हो जाए। मैं कहा दुआ मैं नहीं करनी, तुसी ऐ दुआ मैं कर सकना वा कि ताड़ी जिंदगी च खुदा दी मर्जी पूरी होए। उन्हें कहा नहीं नहीं ये नहीं दुआ करनी, दुआ करनी इहो ही मुंडा लभे। मैं कहा मैं नहीं करनी। मैं कहा हो सकता ना चंगा होए तुहाडे लई, तुसीं एवें फस जाओ फिर। सो दिल में रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की लड़का ही हो, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी, आपका मोहल्लेदार, आपका पास्टर, कोई भी हो सकता है जिससे आप दिल से मोहब्बत रखते हैं। और दिल से मोहब्बत की निशानी क्या है कि आप उसके लिए दुआ करेंगे और उसी दिन से दुआ करना शुरू कर देंगे जब आपको फील होगा कि मुझे इसके लिए दुआ करने की जरूरत है। और आप क्या करेंगे? लगातार दुआ करेंगे। क्या करेंगे? लगातार दुआ करेंगे। एक दो और बातें मैं दुआ के ताल्लुक से आपको बताता चलूं कि दुआ की जो स्पिरिट है वो बहुत जरूरी है। देखिए कुछ हमारे अल्फाज होते हैं, एक हमारे अल्फाज हैं जो हम मुंह से बोलते हैं किसी के लिए, लेकिन एक हमारी डिजायर होती है। अगर आप इसका अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ें तो यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है डिजायर। पौलुस की क्या है? ख्वाहिश है। उसके दिल में ये बात बसती है कि वो क्या करे? कुलसे के भाइयों के लिए दुआ करे। उसके अंदर एक डिजायर पाई जाती है, एक ख्वाहिश पाई जाती है। और जब ख्वाहिश आपके अंदर होती है ना, वो दुआ की सूरत में बाहर निकलती है। और जो लफ्ज हमारे हैं, इसकी मिसाल जस्ट एक अंडे जैसी है कि अंडे का जो खौल है वो तो जस्ट खौल है, वो अल्फाज है, लेकिन असल चीज क्या है? वो जो उसके अंदर होती है। आपके अल्फाज कम मैटर करते हैं, आपकी डिजायर ज्यादा मैटर करती है। कोई भी राह चलता शख्स मेरे पास आए और मुझे कहे कि फादी साहब मेरे लिए दुआ करो, वो दुआ इतना असर नहीं रखेगी जब तक कि वो मेरे अंदर से डिजायर नहीं निकलेगी। और अंदर से डिजायर डेफिनेटली जब आप अपने अस्पताल में बीमार बच्चे के लिए दुआ करते हो तो आप खुद फील कर सकते हैं कि वो दुआ कैसे है, आपके अंदर से निकलती है, आपके दिल से निकलती है। वो सिर्फ आपके लबों पे नहीं होती बल्कि किससे होती है? आपके दिल के। आपके पूरे इंसान को झंझोड़ कर रख देती है, परसिस्टेंट होती है जब तक आपका बच्चा ठीक
نہیں ہو جاتا. ہمیں ایسے ہی سب کے لیے دعا کرنی ہے جو اندر سے نکلے, ڈیزائر ہو, ہمارے اندر ایک خواہش ہو, ہم اس کا بھلا چاہیں. اور یہ ایک رویہ ہے, منہ سے الفاظ تو کبھی کبھی نکلتے ہیں, یہ ایک بابرکت بات ہے. دعا کی عادت اس سے زیادہ بابرکت بات ہے, لیکن ایک دل میں ڈیزائر ہونا کہ اس کا بھلا ہو جائے, بھائی ساجد کا بھلا ہو جائے, میرے دل میں ڈیزائر ہونا, یہ سب سے خوبصورت بات. اور پولس رسول کے دل میں ڈیزائر ہے, اس کے الفاظ منہ سے نہ بھی نکلیں تو اس کے دل میں یہ ڈیزائر پائی جاتی ہے کہ کلسے کے لوگ کیا کریں, علم میں ترقی کریں. آمین. میں ایک چھوٹی سی اس سے مثال بھی ریلیٹڈ دیتا ہوں کہ جب کوئی دولت مند شخص ہوتا ہے نا, کوئی دولت مند اور کنجوس, تو وہ ہر وقت کیا سوچتا رہتا ہے کہ میری دولت کیسے بڑھے گی. اب وہ ہر وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, ہر وقت دکانداری نہیں کر رہا, ہر وقت کاروبار نہیں کر رہا, لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت سوچ یہی ہوتی ہے کہ میرا پیسہ جو ہے وہ کیسے بڑھے گا. یہی بات دعا کے تعلق سے, کہ بے شک آپ کے منہ سے ہر وقت وہ الفاظ نہیں نکلتے, لیکن آپ کے دل میں ایک ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یور ہارٹ ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھائی کا بھلا ہو, بھائی روحانی طور پر ترقی کرے, یہ بہن روحانی طور پر ترقی کرے, اس بہن کا یہ پرابلم حل ہو, یہ ڈیزائر آپ کے اندر ہوتی ہے. سو پولس رسول اس طرح کی دعائیں کیا کرتا تھا, اور ہمیں بھی اسی طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. اور ایک آخری بات میں دعا کے تعلق سے بتا دوں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جو دعا کے تعلق سے اہم بات ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ مس نہ ہو جائے. اس نے کہا ہے, اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے, کیا ہے بولا, ہم بھی. یہ خط کس نے لکھا ہے؟ پولس رسول نے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم بھی. پولس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ تیموتھیوس. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں. آپ جب دعا کرتے ہیں کسی کے لیے, اگر آپ کسی اور کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے چرچ کی گروتھ کے لیے دعا کر رہے ہیں, جو پادری صاحب کل ہی دعا کر دے رہن گے, تو ادا وزن کی ہے گھٹ ہے. لیکن پادری صاحب دے نال جے ایلڈر بھی مل جان گے تو دعاؤں کا اثر زیادہ ہوگا. یوتھ مل جائے گی, تمام کلیسیا مل جائے گی, تو دعاؤں کا اثر کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. ہم اچھا ہے, میں اچھا ہے, لیکن ہم بہت اچھا ہے. میں دعا کروں اچھا ہے, لیکن ہم دعا کریں یہ بہت اچھا ہے, زیادہ اچھا ہے. میں ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. ابراہیم نے التجا کی خدا کے حضور میں کہ یہ شہر تباہ نہ کیے جائیں, کی بڑی التجا کی اس نے. لیکن جب لوط نے التجا کی تو چونکہ ابراہیم آلریڈی التجا کر چکا تھا, ابراہیم کی التجا سے شہر کوئی بھی نہیں بچا. لیکن لوط نے جب ہلکی سی پٹیشن اپنی رکھی ہے تو جو سگر شہر تھا اس کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا. یعنی کیا ہوا ہے؟ دعا کے ساتھ دعا ایڈ ہوئی ہے, اور جب دعا کے ساتھ دعا ایڈ ہوتی ہے تو اس کا ویٹ بڑھ جاتا. پولس رسول کلا ہی بڑا ویسے دعا کرن لی, لیکن جب تیموتھیوس کی دعا ساتھ میں ایڈ ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. ایک ایماندار دعا کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے, زبردست بات ہے, لیکن ایک سے زیادہ ایماندار دعا کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ اچھا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے, اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. یہاں پر کس سے معمور ہونا ہے؟ اس کی مرضی کے علم سے. اور کیسے معمور ہونا ہے؟ حکمت اور سمجھ کے ساتھ. معمور کس سے ہونا ہے؟ میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے. اے نہ ہے کہ تو گیٹ تو باہر نکلو تو ابلیس چوک چک کے لے جائے. کی خیال ہے؟ جب انسان ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو چیزیں یاد رہتی ہے, جب انسان بولتا ہے تو اس کو یاد رہتی ہیں, جب انسان لکھتا ہے تو اس کو زیادہ یاد رہتی ہیں. اکثر میں جب سرمن تیار کرنے لگوں تو میں اس طرح سے ہاتھ سے لکھ لیتا ہوں, جو ہاتھ سے لکھا جو ہے وہ
زیادہ یاد رہتا ہے. دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ ٹائپ کر لیں کمپیوٹر پہ، لیکن وہ تھوڑا سا کم یاد رہتا ہے. دیسی طریقہ تھوڑا زیادہ یاد رہتا ہے. سو اس لیے اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں، پیچھے بولتے ہیں، تو اس سے آپ کو تھوڑا سا یاد رہتا ہے. سو وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اتنی پیشنیٹ، زبردست دل سے کی گئی دعا بیسیکلی کیا ہے کہ تم اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ. یہ دعا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی دعا ہے کہ حکمت اور سمجھ کے ساتھ، یعنی جب اس کو پتا چلا ہے ان کی امید کا، ان کے ایمان کا، ان کی محبت کا، لیکن یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میں علم اتنا نہیں ہے، تو وہ علم کے لیے دعا کرنے لگ گیا، اور اسی ٹائم دعا کرنے لگ گیا. اور اب وہ چاہتا کیا ہے؟ اس کی ڈیزائر کیا ہے؟ اس کے دل کی خواہش کیا ہے کہ کلسے کی کلیسیا علم میں ترقی کرے، علم میں ترقی کرے. سو یہاں پر ایک لفظ جو لکھا ہے، علم سے معمور ہو جاؤ، علم سے معمور ہو جاؤ. اچھا، یہ معمور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کمپلیٹلی فلڈ، کمپلیٹلی فلڈ. اور اگر میں اردو اصطلاح استعمال کروں تو لبریز ہو جانا. کیا اصطلاح ہے؟ لبریز ہو جانا. جس طرح یسوع کانا گلیل کی شادی میں گیا تو وہاں پر انہوں نے جو مٹکے رکھے تھے وہ کیا کر دیے؟ بھر دیے برم تک. یعنی کیا مطلب ہے؟ لبریز کر دیے، بالکل کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بالکل بھر دیتے. جو داؤد کہتا میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑنی. آپ نے کتنے علم سے معمور ہونا ہے؟ علم سے کتنا معمور ہونا ہے؟ 100% معمور ہونا ہے. کوئی ایسی انفارمیشن اس کلام مقدس میں نہیں ہے جو آپ کہیں کہ نہیں یہ میرے لیے ضروری نہیں. اے علم جڑا نا یہ میرے لیے نہیں گا. ایک وہ بڑیاں بڑیاں گہریاں گلاں نے. جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ کو وہ سب کچھ اپنے اندر لینا ہے. آپ کو مکمل معمور ہونا ہے، آپ کو لبریز ہونا ہے. اور لبریز ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ لبریز ہوتے ہیں تو پھر کسی اور چیز کے لیے جگہ نہیں بچتی، کسی اور چیز کے لیے جگہ نہیں بچتی. دنیا کے لیے، دنیا کی خواہشوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہو. جدو تسی کلام نال ہی بھر جانا بلکہ لبریز ہو جانا تو پھر کسی اور شے لی جگہ نہیں لبنی، کوئی خالی کو نہیں. نہ صرف جگہ نہیں لبنی بلکہ تانوں کوئی چیز ہلا ہی نہیں سکتی. اگر آپ کوئی بڑا سارا برتن پانی سے بھر دیں تو مینے ریائے بھی تو برتن انہوں نہیں ہلدا ہے نہیں. لیکن جو تھوڑا جا پانی ہوئے نہ تو نیری جدو آندی نا وہ بھی ڈول دیں دی. اگر آپ کلام اپنے اندر رکھتے تو ہیں، معمور تو ہیں، لیکن تھوڑے ہلکے پھلکے دین دنیا والے جڑے دنیا بھی چلاندے نے تے دین بھی چلاندے نے، مطلب چرچ بھی آندے نے، جو شادی بیاہ ہوتی ہے ناشتہ بھی لے دیں، جو دونوں سائیڈیں چلا رہے ہیں، کسی ایک سائیڈ پر نہیں ہے. روح سے معمور شخص ایسا نہیں کر سکتا. جو دونوں سائیڈیں چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ معمور نہیں ہے، وہ معمور نہیں ہے. اور جب کوئی آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، مشکل آئے گی، جگہ خالی ہے تو جگہ جدو خالی ہوتی ہے نا، یا تو بندہ ادھر ادھر روڈ پھٹ جاندہ تو یا پھر کوئی ہور آ کے اس جگہ تے بہ جاندہ. جگہ خالی نہیں چھوڑ دی. مکمل طور پر معمور ہونا ہے. اور یہ جو معموری ہے یہ کس چیز کی ہے؟ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس کی مرضی کے علم سے. کس چیز کی معموری ہے؟ اس کی مرضی کے علم کی معموری ہے، یعنی اس کی مرضی کی معموری ہے. اب جو خدا کی مرضی ہے اس کو میں 3 طریقوں سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. خدا کی مرضی کو کہ کس قسم کی وہ مرضی کی بات کر رہا ہے. اس میں سب سے پہلے خدا کی حکمی مرضی ہوتی ہے. اس ٹیکسٹ میں نہیں ہے، ویسے میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں. خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی اس کلام میں ظاہر کی گئی ہے. آمین. جو کچھ اس کلام میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی ہے. یعنی آپ نے اس کی مرضی کے علم سے معمور ہونا ہے، یعنی اس کے کلام سے معمور ہونا ہے. جو کچھ اس کلام میں لکھا ہے اس سے معمور ہونا ہے. اور اگر میں مرضی کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بتاؤں آپ کو
تو سب سے پہلے ایک حکمی مرضی ہوتی ہے اور جس کو ہم پرسیپٹیو ول کہتے ہیں. اس سے مراد ہے گناہ کے بارے میں جاننا، راست بازی کے بارے میں جاننا، خدا کے احکام. دوسری جو مرضی ہے اس کو ہم انجیلی مرضی بولتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے کہ آپ لوگ ایمان لائیں اور نہ صرف خود ایمان لائیں بلکہ نجات کا پیغام دوسرے لوگوں پر تک بھی لے کر جائیں. اور جو تیسری مرضی ہے اس کو ہم تقدیس کی مرضی کہتے ہیں یا سینکٹیفائنگ ول کہتے ہیں، اور یہ دل سے تعلق رکھتی ہے، یہ اندر سے تعلق رکھتی ہے، یہ آپ کو مسیح جیسا بنانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ مسیح کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں. سو پولس رسول کیا دعا کر رہا ہے کہ تم خدا کی مرضی سے، کس چیز سے؟ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، اس کی مرضی کے علم سے. اور مرضی میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات اس کے حکم ہیں، اس کے قوانین ہیں. دوسرے نمبر پر انجیل کو لے کر اس کی مرضی کہ آپ یسوع پر ایمان لائیں اور نہ صرف خود ایمان لائیں بلکہ اس پیغام کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. اور تیسرے نمبر پر کہ آپ خود پاک بنیں، آپ مسیح جیسے بنیں. آپ اپنی واک میں، اپنے چال چلن میں، اپنے روزمرہ کے کردار میں مسیح کی صورت پر کیا ہو؟ ڈھلتے جائیں. یہ وہ علم ہے، یہ وہ مرضی ہے جو پولس رسول چاہتا ہے کہ کلسے کی کلیسیا اس مرضی سے معمور ہو، یعنی خدا کے کلام سے، اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو. اب جب کلیسیا اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوگی تو اس کے 4 نتائج نکلیں گے اور میں جلدی سے آپ کو وہ نتائج بتاتا ہوں. 10ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ. تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو. جب آپ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جائیں گے، اور معمور بھی کیسے ہوں گے؟ اس کی مرضی سے معمور کیسے ہوں گے؟ حکمت کے ساتھ ہوں گے. 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ. خالی علم نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ. اور حکمت اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر علم کپڑا ہے تو حکمت لباس ہے، اگر علم گھوڑا ہے تو حکمت سوار ہے. یعنی حکمت اس علم کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا نام ہے. اور نالج، حکمت اور یہ روحانی حکمت کی نیچر تھوڑی سی فرق ہے. بعض لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کی مرضی کے مطابق اس علم کو اپلائی نہیں کرتے. سو خدا کے نزدیک وہ سیانے نہیں ہوتے. حکمت کے ساتھ جو سلیمان ہے یہ بھی بڑا سیانہ تھا. سلیمان بہت عقل مند آدمی تھا، لیکن سلیمان اتنی عقل ہونے کے باوجود خدا سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس علم کا صحیح استعمال نہ کیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں. بہرحال آپ نے یہ جو علم ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی کیسے معمور ہونا ہے؟ حکمت کے ساتھ. سو جب آپ ایسا کریں گے تو اس کے 4 نتائج نکلیں گے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو، پہلا نتیجہ، اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، دوسرا نتیجہ، تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، تیسرا نتیجہ، اور خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، چوتھا نتیجہ. آئیے ایک ایک کر کے ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ کلسے کی کلیسیا مسیح کی مرضی کے علم سے حکمت کے ساتھ کیا ہو جائے؟ معمور ہو جائے، بھر جائے، فل ہو جائے. اور جب ایسا ہوگا تو 4 نتائج نکلیں گے. پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو. اچھا، چال چلن کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کو کلام مقدس میں اکثر لفظ ملے گا واکنگ ان دا اسپرٹ. چال چلن، چال کیا ہوتی ہے؟ چال بیسیکلی یہ ایک تصویر ہے.
اور تصویر کیا ہے کہ مسیح چل رہا ہے اور ہم مسیح کے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں۔ جب بھی چال کی بات آئے گی، چال چلن کی، واکنگ کی بات آئے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسیح چل رہا ہے اور ہم مسیح کے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں۔ یہ ہمارا چال چلن ہے، اس سے کم کچھ نہیں۔ ہمارا سٹینڈرڈ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے ہر لحاظ سے مسیح کی مانند ہوں، پھر ہمارا چال چلن مسیح کی مانند ہو سکتا ہے۔ اگر دنیاوی طور پر کوئی بادشاہ ہو تو کیا کوئی جوکر اس کے ساتھ چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ تو کیا یہاں پر کوئی اے سی ڈی سی ہوئے تو وہ نہیں کسی نے نال ترن دیں دے ہے کہ نہیں؟ نال کون تر سکتا ہے؟ جہاں لیول ہونجدا ہے۔ اور اگر کوئی کوڑی کوئی گنہگار ہے تو کیا وہ مسیح کے ساتھ چل سکتا ہے؟ نہیں۔ گنہگار کا گناہ مسیح پہلے ختم کرے گا، کوڑی کے کوڑ کو دور کرے گا، بیمار کی روحانی بیماری کی بات کر رہا ہوں، اس کی بیماری کو دور کرے گا اور اس کو اس قابل بنائے گا کہ وہ مسیح کے ساتھ کیا ہو، چل سکے۔ آپ اپنی گنہگار زندگی میں، بیمار زندگی میں، آپ اپنی دو دلی جو شخصیت ہے اس میں مسیح کے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ خدا کے ساتھ ایسے نہیں چلا جاتا۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ جیسے مسیح چلتا تھا ہم بھی ویسے چلیں۔ یہی لائق چال ہوگی، یہی کیا ہوگی؟ لائق چال ہوگی۔ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو، تمہارا چال چلن۔ اور ایک بات جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں نا کہ میں مسیح اگرا بننا ہے، کچھ لوگ اس تو تھوڑا جا تھلے ٹارگٹ رکھ دینے کہ میں پاسٹر صاحب اگرا بننا ہے، پاسٹر صاحب انہوں بڑے اچھے لگ دینے، کی خیال ہے؟ کچھ کہتے ہیں میں فلانے پادری اگرا بننا ہے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ساڈا ٹارگٹ کی ہونا چاہیے؟ یسوع جیسا بننا۔ ایک پرانی کہاوت ہے، اس میں کہتے تھے کہ جو چاند کو تک کے نشانہ مارے گا اس کا تیر ہمیشہ اونچا ہوگا اس کے مقابلے میں جو درخت کو تک کے نشانہ مارے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بندے نے درخت نو تک کے تیر مارا ہے تے ایک نے چاند نو تک کے تیر مارا ہے۔ چاند والے دا تیر جڑا ہے اونچا ہوئے گا، چاند تک جانا تے نہیں لیکن درخت والے نالوں اونچا ہوئے گا۔ تے جے تہاڈا ٹارگٹ ہی یسوع نالوں چھوٹا ہے تے ایک بندے دا ٹارگٹ ہی یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح اگر تے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ یسوع کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کم از کم اس سے جس نے کسی انسان کو ٹارگٹ بنایا کیا ہوں گے؟ بہتر ہوں گے۔ ہمیں چھوٹے ٹارگٹ نہیں رکھنے، ہمیں یسوع کی زندگی کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ جیسا مسیح اس دنیا میں چلتا پھرتا تھا، چلتا پھرتا مطلب جو اس کا کردار تھا، لیکن نا جیسا ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی میں پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس کے لائق چال چلیں گے جیسے مسیح اس دنیا میں چلتا تھا۔ دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے۔ دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ آپ کا چال چلن، آپ کی زندگی خدا کو کیا آئے گی؟ پسند آئے گی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جب آپ لائق چال چلیں گے، جب آپ معمور ہو جائیں گے تو آپ خداوند کو پسند آئیں گے۔ اور کلام کیا کہتا ہے کہ بغیر ایمان اس کو پسند آنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگر آپ خداوند کے کلام سے معمور نہیں ہوں گے، اس کی مرضی کے علم سے معمور نہیں ہوں گے تو آپ اس کو کبھی بھی پسند نہیں آ سکتے۔ اور ویسے بھی ہم سب لوگوں کی کوشش ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کچھ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے باس نو پسند آ جاؤں، ہے کہ نہیں؟ میں بڑی محنت کر دینے، وہ کہتے ہیں یار بس کسی طریقے نہ باس نو پسند آ جاؤں۔ کچھ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بزنس میں فلاں جو کلائنٹ ہے نا اس کو میں پسند آ جاؤں، پسند ان سینس کہ وہ میرے کام کو ایڈمائر کرے، مجھے اچھا سمجھے۔ کوئی کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی بچہ ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائی کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کلام کیا بتاتا ہے کہ ہم نے کس کو خوش کرنے والے بننا ہے؟ یسوع مسیح کو۔ ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے؟ تاکہ اس کو پسند آ جائے۔ تے جو انہوں پسند نہیں نہ تے ساری دنیا نو بھی پسند ہے تے کوئی فائدہ نہیں۔ آمین۔ اگر یسوع نو پسند نہیں ہے تے جنوں مرضی پسند ہے کوئی فرق نہیں پیندا۔
فرق ایک ہی بات سے پڑتا ہے کہ کیا میرا کردار اس کو پسند ہے یا نہیں ہے. اور پسند تبھی ہوگا جب نہ صرف میں اس کی مرضی کے علم سے مامور ہوں گا بلکہ میرا چال چلن بھی اس کے کیا ہوگا، لائق ہوگا. تبھی میں اس کو کیا ہوں گا، پسند ہوں گا. دیکھیں انسان انجانے میں بھی علم کے بغیر بھی بعض اوقات اچھے کام کر سکتا ہے، لیکن علم کے بغیر اچھا کیا گیا کام اس کو پسند اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی وہ اچھا کام کرنے کی. وہ کہتے ہیں میرے کو غلطی نہیں ہو گیا، غلطی نہ اچھا کام ہو گیا. تہاڈا ارادہ نہیں سی، تہاڈے دل 'چ خیال نہیں سی، تسی جان بوجھ کے مکمل علم رکھدیاں ہویاں کوئی نیکی نہیں کیتی، آپ سے بس ہو گئی ہے. تو جیسے آپ سے نیکی ہو جائے، اچھا کام ہو جائے اور آپ کا ارادہ اس کو کرنے کا نہ ہو، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کو اسی کا ہی فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا اور آپ ارادے سے جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے انٹینشن کے ساتھ یسوع کو خوش کرنے کے لیے کچھ کریں گے، پھر وہ کیا ہوگا، آپ سے خوش ہوگا. تیسرا نتیجہ کیا نکلے گا، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے. کتنے کاموں کا؟ ہر طرح کے. کتنی طرح کے؟ ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے. اور ہر طرح میں سب شامل، وہ دعا ہو، وہ خیرات ہو، دوسروں کی مدد کرنا ہو، وہ قربانی دینا ہو، کچھ بھی نیکی کا کام ہو، آپ کے اندر تمام باتیں پائی جانی چاہیے. آپ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ جی میں تو صرف کلام ہی سنا سکنا، باقی مینوں ہور کوئی کام نہ کروں. نہ ہی میں کسی دی مدد کرنا تو نہ ہی میں کسی دا خیال کرنا، تو نہ ہی کسی نو لوڑ پے تو نہ ہی میرے کو کوئی آوے، میں صرف کلام ہی سنانا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرح کا نیک کام جس کی جہاں ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے، آپ وہ نیک کام کرنے کے لیے تیار ہے. جو یسوع کے ملازم ہیں وہ اسپیشلائزڈ ملازم نہیں ہوتے کہ انہیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے. آلدو کہ خداوند اس سے ایک کام کروائے، 2 کروائے، 10 کرائے، خدا کی مرضی ہے، لیکن وہ سارے ہی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کو کرسیاں اٹھانی پڑیں گی، وہ اٹھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے. اے کسی دی مدد کرنا یہ میرا کام نہیں ہے. اے فلاں بندے دا پتہ کرن جانا، اتنے جا کے وہ دعا کرنا ہے میرا کام نہیں ہے. میرا کام تو بس اتنے، یا میرا کام فلاں ہے، میرا کام فلاں ہے. خدا کے لوگوں کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا، بلکہ سارے ہی اسپیشل کام ہوں. وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں جس سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے. ایک امریکہ کا واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو سناتا ہوں. چند فوجی تھے اور وہ ایک بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے ایک افسر کھڑا سی، تو انہوں نے ہدایتاں دے رہا سی، اتھوں چکو، ادھروں چکو، ادھروں چکو، لیکن آپ ہاتھ نہیں سی پوا رہے. تو کولو ایک جنرل لنگیا انہوں نے فوج دا. انہیں کہا تو ہدایتاں دی جا رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھ پوا دے وزن چک لین. یہ مشہور ایک واقعہ ہے. انہیں کہا میں افسر ہاں، میں کارپورل ان کا ایک افسر ہوتا ہے، میں کارپورل ہوں، میں افسر ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے. جنرل نے کہا اچھا. وہ گھوڑے تو اتریا، پرانی بات ہے. اس نے اس وزن کے اٹھانے میں ان کی مدد کی اور انہوں نے وزن اٹھا لیا. تو جنرل نے کہا اگے تو کدی بھی چھوٹا کام کرنے دی لوڑ پے نا تو مینوں بلا لیں. تو جے ایڈا وڈا افسر ہے نا تو کوئی بھی نکا کام کرنے دی لوڑ ہوئے تو مینوں بلا لیں. یقین کرو ساڈے کئی مسیحی خادمین، کئی مسیحی لوگ واقعی افسر نے. وہ کہندے آ کام میں نہیں کرنا، یہ میرے تو چھوٹا کام ہے. تو یسوع کی کہندا جے تسی نہیں کرنا تو مینوں دس دیو، میں کر دینا. یسوع نو کوئی شرم نہیں ہے. اس کا اس دنیا میں آ جانا ہی اس بات کا ثبوت ہے. اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا، خالی کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کسی بات سے نہیں شرماتا. لیکن ہم شرماتے ہیں، مدد کرنے میں شرماتے ہیں، کام کرنے میں شرماتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں شرماتے ہیں. لیکن یہاں پر کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کا نیک کام کرنا ہے. ہر طرح کا نیک کام، کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا. سو جب آپ اس کی مرضی کے علم سے مامور ہو جاتے ہیں
تب آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر لائق چال چلتے ہیں، اس کو پسند آتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہر طرح کے نیک کام کے لیے تیار رہتے ہیں اور آپ کی زندگی پھلدار ہوتی ہے۔ اور لاسٹ نمبر پر لکھا ہے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ آخری کام کیا ہوتا ہے؟ خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، یعنی آپ اس کی پہچان میں ترقی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، انٹرسٹنگ نوٹ یہ ہے کہ 9ویں آیت میں اس نے کہا ہے کہ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، خدا کی پہچان میں۔ تو اگر ہم پہلے ہی معمور ہیں، اگر ہم پہلے سے معمور ہو چکے ہیں، تو اب ہم پہچان میں ترقی کیسے کریں گے؟ جے میرا پیالہ پہلے ہی لبریز ہے، کی خیال ہے؟ غور سے سنیے گا، جے میرا پیالہ پہلے ہی لبریز ہے، میں پہلے ہی معمور ہاں، تو میں پہچان سے ترقی کیویں کراں گا؟ دو باتیں یہاں پر ہم سیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بات یہ سیکھتے ہیں کہ پہلے جو اس نے بات کی ہے اس کی مرضی کے علم سے معمور ہونا ہے۔ پہلے آپ کس چیز سے معمور ہوتے ہیں؟ کس کو جانتے ہیں؟ اس کی مرضی کو، اس کے کلام کو۔ اور اب کس چیز کو جاننے لگے ہیں؟ خدا کی پہچان کو۔ پہلے اس کے کلام کو، بعد میں کلام کو لکھنے والے کو۔ یعنی پہلے آپ اس کی مرضی کو جانتے ہیں، اس کے کلام کو جانتے ہیں اور اس سے معمور ہو جاتے ہیں، اور اب آپ خدا کو جاننا شروع کرتے ہیں۔ لیکن بات وہی، پھر سوال کہ اگر آپ معمور ہیں اور خدا کے بارے میں جو بھی علم آپ کے پاس ہے وہ اس کتاب مقدس میں موجود ہے، اور آپ لبریز ہیں، تاڑے کو جگہ ہی کو نہیں، تو تسی ہونا کیویں ترقی کرو گے؟ خدا دی پہچان سے کیویں ترقی کرو گے؟ تو اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لبریز ہو جاتے ہیں، جب آپ معمور ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا معمور ہونا بند ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ تاڑا پیالہ وڈا کر دینا، آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ آمین، سمجھیں آپ اس بات کو؟ جب آپ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے، آپ اور زیادہ اس کی مرضی کے علم سے اب معمور ہوں گے۔ پھر آپ جب اس سے بھی معمور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی کیپیسٹی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، وہ آپ کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، آپ کی کیپیسٹی کو اتنا بڑھاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سمجھیں آپ اس بات کو؟ جب آپ اس کی مرضی سے، اس کے علم سے معمور ہو جاتے ہیں، فل ہو جاتے ہیں، آپ کا پیالہ بھر جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے لیے اینڈ ہو گیا، اب آپ مزید اس کو نہیں جان سکتے، بلکہ اب وہ آپ کے جاننے کی سکت کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ پہلے تسی اینا کے جان سکتے سو، تسی پورے ہو گئے، ہن تسی اینا جان سکتے ہو، جدن اینے پورے ہو گے پیالہ لبریز ہوئے گا، وہ اس تو زیادہ تنو کیپیسٹی دے گا، آپ اور زیادہ جان پائیں گے، اور اس کی معموری میں کیا ہوں گے؟ بڑھتے چلے جائیں گے، اس کی معموری میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں آج جو خداوند کے کلام میں ہم نے علم کے تعلق سے سیکھا ہے کہ کلسے کی کلیسیا ایمان میں مضبوط ہے، دعا میں مضبوط ہے، محبت میں مضبوط ہے، لیکن علم میں اتنی ترقی نہیں کی۔ پولس رسول اسی دن سے ان کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہے کہ علم میں ترقی کریں۔ اور علم میں ترقی کیسے کریں گے؟ جب وہ حکمت کے ساتھ مسیح کی مرضی کے علم سے معمور ہو جائیں گے، کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے، فل ہو جائیں گے، خدا دی حضوری دے نال پار جان گے، او دے کلام دے نال پار جان گے، جنی کہ تہاڈی کیپیسٹی آوے، ہر بندے دی کیپیسٹی فرق ہو سکتی، جنی تہاڈی کیپیسٹی ہے تسی کلام دے نال بھر گئے ہو، تو جدو بھر جاؤ گے وہ تہاڈی کیپیسٹی پھر ودا دے گا۔ اے ان لمیٹڈ ہے، خدا کو آپ مکمل طور پر کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ جب آپ معمور ہوں گے آپ میں 4 نتائج نظر آئیں گے، اور اگر یہ نتائج نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے علم سے معمور نہیں ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی واک وردی ہو جائے گی، آپ کی جو چال ہے وہ کیسی ہو جائے گی؟ جیسے مسیح کی چال ہے، جیسے وہ اس دنیا میں چلتا تھا، جیسے وہ لوگوں سے بات کرتا تھا آپ ویسے بات کریں گے،
جیسے وہ لوگوں کو جواب دیتا تھا آپ ویسے جواب دیں گے، جیسے وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتا تھا آپ ویسے ٹریٹ کریں گے. یہ باتیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لائق چال نہیں چل رہے. دوسرے نمبر پر کیا نتیجہ آئے گا کہ آپ اس کو پسند آنے لگیں گے، آپ اس کو پسند آنے لگیں گے. ویسے تو خدا ہم سب سے ہی پیار کرتا ہے، لیکن جس طرح آپ کے بچے 3-4 بھی ہوں تو آپ سب سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو بچہ محنت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو حکم مانتا ہے، ایک واسطے پانی بھی پیوندا ہے، پکھا بھی بند کردا ہے، موٹر بھی چلاندا ہے، سارے کام کردا ہے، وہ بچہ تانوں زیادہ اچھا لگدا ہے. تے جڑا بہانے ماردا رہندا وہ اگوں دوجے نوں کہہ دیندا یار کری ذرا موٹر بند کری، اے دروازہ بند گیا ویکھی باہر کون آیا، فلانا ٹمکینا یہ وہ، یا سندا ہی نہیں کہ 2-3 واری ماں کہے گی تو پھر سنا گا. تو وہ بچہ محبت ہے لیکن یہ نہ پسند نہیں ہوندا جنہ وہ پسند ہے جڑا تابعدار ہے. تو جب آپ کی چال جو ہے وہ لائق ہوگی تو آپ اس کو کیا ہوں گے؟ پسند ہوں گے. اور تیسرے نمبر پر آپ میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے گا. ہر طرح کا نیک کام کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے. کوئی چھوٹا وڈا نہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جی میں آ کام نہیں کر سکتا، میں کسی دی مدد نہیں کردا، ویسے میں دعا شعا تے بہت کرنا، چرچ بھی جانا، پیسے پوسے نہیں دینا میں کسی نے. اس طرح نہیں ہوندا. آپ ہر نیک کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں، انکریز کرتے جاتے ہیں اور یہ لیول جو ہے یہ کیا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے. سو خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہمیں علم سے معمور کرتا ہے. اور میں لاسٹ میں آپ کو علم کے بارے میں ایک آخری بس بات بتاؤں گا کہ جو روحانی علم کی، جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس سے معمور ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خدا کے کلام سے نکلتا ہے. یہ خدا کے کلام سے نکلتا ہے، ہمارے دلوں میں قیام کرتا ہے اور انسانوں کو مسیح جیسا بنا دیتا ہے. جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ خدا کے کلام سے نکلتا ہے، ہمارے دلوں میں قیام کرتا ہے اور ہمیں مسیح یسوع جیسا بنا دیتا ہے. God bless you all.